اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی تم مجھے کیوں دکھ پہنچاتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ اور حالانکہ تم جان چکے ہو انی رسول اللہ علیکم کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ فلما زاغوا اور جب انہوں نے کج روی اختیار کی ازاغ اللہ قلوبہم تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم لوگ مجھے کیوں تکلیف پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ان لوگوں نے کج روی اختیار کی یعنی ٹیڑھے راستے پر چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے آزاد کروایا اور انہیں وادی سینا میں لے کر چلے گئے تھے۔ وہاں ان پہ راستے میں بادلوں کا سایہ کیا اللہ نے، پھر ان کو من و سلویٰ جو ہے وہ عطا فرمایا، پھر ان کو جو ہے وہ کوہ طور پہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، اور اسی طرح سے جب پانی کا مطالبہ کیا تو 12 چشمے ان کے لیے پھوٹ پڑے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو طرح طرح کی نعمتیں دی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں نے نافرمانی کی۔ تو جب کوئی قوم جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جب کوئی شخص جو ہے خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو اللہ تعالیٰ زبردستی ان کو ہدایت نہیں دیتے۔ پھر اس کے بعد اگلی سورہ صف کی آیت نمبر 6 ہے وَإِذْ قَالَ عِیسَیٰ ابْنُ مَرْیَمَ یَا بَنِی إِسْرَائِیلَ إِنِّی رَسُولُ اللَّہِ عَلَیْکُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَیْنَ یَدَیَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَیِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِینٌ۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم بے شک میں تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں، مصدقا لما تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی بین یدایا من التوراۃ جو تم سے اور جو تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی ہے، وہ مبشرن اور بشارت دینے والا ہوں، یاتی من بعد اسمہ جو کہ میرے بعد آئے گا اس کا نام ہوگا احمد۔ فلما جاءہم پس جب وہ آ گیا بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا تو انہوں نے کہا ھذا سحر مبین یہ تو واضح جادو ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ ذکر پہلے تو پچھلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جو کیا اس کا ذکر ہے، یہاں عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تو انہوں نے بھی ان کو یہی بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات، یعنی مجھ سے پہلے یہ نازل ہوئی ہے، پھر ان پر انجیل نازل ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت دی اور بتایا کہ ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، اور یہ کہ وہ واضح نشانیوں کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر جب وہ آ چکے تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے، یعنی کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی انہوں نے تکلیف پہنچائی جو ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی بنی اسرائیل کو بتایا کہ میں اللہ کی طرف سے
تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس چیز کی جو کہ تمہارے پاس پہلے سے موجود ہے، یعنی تورات ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آنے والے نبی جو ہے ان کی نشانیاں بیان کی۔ تو ہر نبی جو ہے اپنے پچھلے نبی کی بھی تصدیق کرتا رہا اور آنے والے نبی کی بھی بشارت دیتا رہا۔ لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور جس کو وہ بہت اچھی طرح سے پہچانتے تھے، یہ بنی اسرائیل یہودی پہچانتے تھے، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر جو ہے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ تو کھلا جادو ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَمَنْ أَظْلَمُ پس کون ظالم ہے ممن اس سے افطرا جس نے گھڑا علی اللہ الکذب اللہ پر جھوٹ واہ یدعا حالانکہ وہ بلایا جاتا ہے الی الاسلام اسلام کی طرف واللہ لا یہدی القوم الظالمین اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو اب اس آیت میں بھی یہی بتایا جا رہا ہے کہ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹا جو ہے وہ بہتان باندھے جب کہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں جو ہے انہیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور وہ یہ ہے کہ یہود اور نصارہ جو ہے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی جا رہی ہے، اللہ کو ایک ماننے کو حکم دیا جا رہا ہے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک بنا لیے۔ یہود جو تھے وہ کہتے تھے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور اسی طرح سے عیسائیوں نے 3 خدا بنا لیے، حضرت عیسیٰ اور اس کے بعد حضرت مریم اور اللہ تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ قائم کر لیا۔ تو کہا گیا ہے کہ ان سے بڑھ کر کون جھوٹا ہو سکتا ہے جو کہ اللہ پر جو ہے بہتان باندھتا ہے۔ تو یعنی اللہ جو ہے اپنی ذات میں یکتا ہے، واحد ہے، اکیلا ہے، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کے ساتھ بھی جو ہے بہتان اللہ کے اوپر لگا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان سے بڑھ کر کون ظالم ہو سکتا ہے۔ تو ظالم وہ ہوتا ہے جو شرک کرنے والا ہوتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے، حالانکہ وہ پوری کائنات کا مالک ہے، واحد و لا شریک ہے، اور اسی نے زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے اس کو بنایا ہے، لیکن یہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 8 ہے یریدون، یہ وہ چاہتے ہیں لیطفئوا کہ تاکہ وہ مٹا دیں، بجھا دیں نور اللہ اللہ کے نور کو بافواہہم اپنی منہ سے یعنی اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ اور اللہ تعالیٰ اپنا نور پورا کرنے والا ہے، ولو کارہ الکافرون خواہ جو ہے کافر ناپسند کرتے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کا نور کیا ہے کہ اللہ دین اسلام کو جو ہے وہ پھیلانا چاہتا ہے، اور اس میں یہ لوگ جو ہیں جتنی بھی سازشیں کر لیں اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر چھوڑے گا، اس کو پوری دنیا کے اوپر جو ہے وہ غالب کر دے گا۔ تو بے شک کافر جو ہے وہ اس کو کتنا بھی مٹانے کی کوشش کریں، ان کی مثال اسی طرح سے ہے جیسے کہ کوئی نور کو اپنے منہ کی پھونکوں سے بجھانے کی کوشش کرے، کیونکہ پھونکیں جو ہیں وہ نور کو نہیں بجھا سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نور کہا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنے نور کو پورا کر کے رہے گا۔ بے شک یہ دشمن جو ہیں اللہ کے دشمن اس کو مٹانے کی کتنی بھی کوشش کریں یہ پھیل کر ہی رہے گا۔ هو الذی، اس کے بعد اگلی آیت ہے آیت نمبر 9، هو الذی وہی ہے ارسل رسولہ جس نے بھیجا اپنے رسول کو بالہدیٰ ہدایت کے ساتھ، ودین الحق کے اور سچے دین کے ساتھ، لیظہرہ تاکہ اس کو غالب کر دے، وعلی الدین کلہ تمام ادیان پر، ولو کارہ المشرکون خواہ وہ مشرکین کو ناخوش کرتا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ اسے جو ہے وہ پوری دنیا پر جو ہے وہ اس حق اور سچ کو غالب کر دے۔ بے شک کافروں کو، مشرکین کو یہ بات جو ہے وہ ناپسند ہے۔ مشرکین اور کافر جو ہیں وہ ہمیشہ ہی غلط راستے پر چلتے رہے اور وہ ہمیشہ غلط راستے کا غلبہ چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ ہی صحیح بات کو ہر دور میں
جو ہے وہ حق کر کے دکھایا اور باطل کو باطل کر کے دکھایا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو بھی غالب کر کے چھوڑے گا، چاہے یہ لوگ جو ہے وہ کتنی ہی بھی کوشش کریں، جو حق ہے وہ غالب ہو کر ہی رہنا ہے، اور یہ ہر صورت میں غالب ہوگا۔ اس کے بعد آیت نمبر 10 ہے سورہ صف کی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہل ادلکم، کیا میں تمہیں خبر دوں، اعلیٰ تجارت، ایک ایسی تجارت کی، تنجیکم، جو تمہیں نجات دے دے، من عذاب علیم، دردناک عذاب سے۔ تو اس کے بعد اگلا حصہ اس کا اگلی آیت میں آ رہا ہے، تؤمنون باللہ، کہ تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسولوں پر، وتجاہدون، اور تم جہاد کرتے ہو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، کہ تم جہاد کرو اللہ کے راستے میں، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ نفع بخش تجارت جو ہے، پچھلی آیت میں کہ نفع بخش تجارت کیا ہے، یہاں بتایا گیا کہ اے ایمان والو، جو یعنی ایمان لائے ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ کافر جو ہے وہ تو کسی صورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی بات جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے، تو تیار وہی ہوتے ہیں جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جیسے کہ قرآن پاک کی شروع میں بھی یہی بتا دیا گیا تھا کہ یہ ہدایت ہے متقین لوگوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، قرآن ان کے لیے ہدایت ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں یہ ان کے لیے ہدایت نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں بھی خطاب جو ہے مومنین کو کیا گیا ہے کہ کیا تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ بتا دیا جائے کہ جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، اور وہ کیا تجارت ہے؟ تجارت وہ ہوتی ہے جو نفع کی خاطر کی جاتی ہے، اور اس میں انسان جو ہے وہ منافع چاہتا ہے، تو کہا گیا ہے کہ نفع بخش تجارت کا تمہیں پتہ بتا دیا جائے، اور وہ نفع بخش تجارت یہ ہے کہ تم اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، تم اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنی جانوں کے ساتھ جو ہے وہ جہاد کرو، یعنی کہ اللہ کے راستے میں لڑو، اپنی جان اور مال خرچ کرتے ہوئے، اگر یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو مومنین کی جانوں کو اور مالوں کو اللہ تعالیٰ نے خرید لیا ہے، اس لیے کہ ان کے بدلے میں جنت ہے۔ تو جو اپنی جانوں کے ساتھ اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی نفع بخش تجارت کا نفع جو ہے وہ یہ دیا ہے کہ آخرت میں ان کے لیے جنت ہے۔ تو جنت جو ہے وہ ہر طرح کی اس میں نعمتیں ہیں جو کہ انہیں ملیں گی، اور جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ باغات ہیں جس میں وہ ہمیشہ خوش رہیں گے، اور ہمیشہ کے لیے وہ ان کے پاس ہوگی۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے، یغفر لکم ذنوبکم، اور وہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ بخش دے گا، ویدخلکم، اور تمہیں داخل کرے گا، جنات، جنتوں میں، باغات میں، تجری بہتی ہیں، من تحتہا الانہار، جس کے نیچے نہریں، ومساکن، اور رہائش گاہیں ہیں، یعنی رہائشیں ہیں، طیباتن، پاکیزہ، فی جنات، جنتوں میں، باغات میں، عدن، جو کہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو پہلے نفع بخش تجارت کے بارے میں پوچھا کہ آپ کو کیا بتا دی جائے کون سی نفع بخش تجارت ہے، پھر وہ بتایا گیا کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اس کے بعد ایمان لانے کے بعد اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرو، پھر اس کا نتیجہ یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ جو ہے وہ تمہیں بخش دے گا، اور پھر تمہیں جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت میں یہ ہے کہ ایسی نہریں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ایسی رہائش گاہیں ہوں گی جو کہ پاکیزہ ہوں گی، اور وہ ہمیشہ کے لیے جنت ہوگی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو یعنی کسی نعمت کا مل جانا اور اس کے بعد وہ نعمت ہمیشہ کے لیے رہنا جو ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ نعمت جو ہے وقتی طور پر مل جائے، پھر اس کے بعد دل میں یہ دھڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ کہیں
ہمارے سے چھن نہ جائے۔ تو جب یہ ہمیں خوف بھی ختم ہو جائے کہ یہ نعمت ہم سے چھننے والی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے ساتھ رہنے والی ہے، تو پھر انسان جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ راضی اور خوشی ہو جاتا ہے، اور یہ بڑی کامیابی ہوتی ہے کہ وہ نعمت اس کے پاس ہمیشہ ہی رہے۔ پھر اس کے بعد اگلی چیز بتائی گئی ہے سورہ صف کی آیت نمبر 13 ہے، وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور دوسری چیز جسے تم پسند کرتے ہو، نصر من اللہ، کہ وہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ مدد، اور وفتح قریب اور قریبی کامیابی، وبشر المومنین، اور خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، ایمان لانے والوں کو۔ کہ دوسری چیز جو انسان پسند کرتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ جلدی سے اس کو مدد مل جائے، اور دوسرا اللہ کی مدد حاصل ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ قریبی فتح حاصل ہو۔ تو یہ خوشخبری ہے مومنین کے لیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ان کو خوشخبری سنا رہا ہے کہ جلد ہی تمہیں مدد بھی ملے گی، اور ساتھ یہ ہے کہ فتح بھی نصیب ہوگی، جیسے کہ فتح مکہ جو ہے وہ مسلمانوں کو حاصل ہوئی، اور تمام مطلب یہ ہے کہ قریب تھی وہ، اس کے لیے زیادہ آزمائشوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اس کے بعد یہ سورہ صف کی آیت نمبر 14 ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو کونوا انصار اللہ، بن جاؤ، کونو ہو جاؤ، انصارا مددگار، اللہ کے مددگار بن جاؤ، کما قالا عیسیٰ، جس طرح سے عیسیٰ نے کہا، عیسیٰ ابن مریم نے کہا، للحواریین، اپنے ساتھیوں سے، اپنے حواریوں سے، من انصاری، کون ہے میرا مددگار، اللہ، اللہ کی طرف، قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا، نحن انصار اللہ، کہ ہم اللہ کے دین کے لیے آپ کے مددگار ہیں، فآمنت، پس ایک گروہ ایمان لایا، طائفتن، ایک گروہ، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے، وکفرت، اور انکار کیا، طائفتن، ایک گروہ نے، فآیدنا الذین آمنوا، پس ہم نے مدد کی ایمان والوں کی، علی عدوہم، ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، فاصبحوا، پس وہ ہو گئے ظاہرین، غالب۔ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ ایمان لانے میں کون میرا مددگار ہے، تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آپ کے مددگار ہیں، اللہ کے لیے آپ کے مددگار ہیں۔ اور پھر ان میں سے ایک گروہ جو تھا وہ ایمان لے آیا، اور دوسرا گروہ جو تھا اس نے انکار کیا، اور جو ایمان والے تھے وہ غالب رہے۔